خطرناک ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. شیطان کی دشمنی میں اور نفس کی دشمنی میں کیا فرق ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا یا نفس کا وسوسہ آ رہا ہے گناہ کرنے کا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے میں اور نفس کے وسوسے میں فرق یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ ایک دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ آج تم کسی عورت کو دیکھ لو یا فلاں گناہ کر لو، بہت دن سے تم نے گناہ نہیں کیا. پھر وہ جاتا ہے دوسروں کے پاس، نہایت مشغول زندگی ہے اس کی، جس کو آپ کہتے ہیں بزی ہے. بزنس مین کہتا ہے میں بہت بزی ہوں، اس کی بزنس بھی ایسی بزی ہے. اور جب بار بار تقاضا ہو گناہ کا، بار بار خیال آئے، بار بار تقاضا ہو، تو یہ نفس کی طرف سے ہے، کیونکہ نفس اندر بیٹھا ہوا ہے. اندر کا دشمن بار بار حملہ کرتا ہے، باہر کا دشمن حملہ کر کے بھاگ جاتا ہے. اس لیے جو لوگ اپنے نفس کے کہنے سے گناہ کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر احمق جو دشمن کی کہنے پر عمل کرتا ہے. کیا دشمن گناہوں کے گلاب جامن میں جمال گوٹا نہیں ڈال سکتا؟ دیکھ لو جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے. کھوپڑی ان کی پریشان ہے، دل بے چین ہے، صحت خراب ہے، ایک پل کو سکون نہیں. شیطان ہم کو اور آپ کو، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بزنس مین آپ کو اچھا سودا دکھائے، نمونہ سیمپل، اس کے بعد میں خراب سودا بھیج دے، تو آپ ساری برادری میں اور سارے دوستوں سے کہہ دیتے ہو فلاں چکر باز بزنس مین دھوکے باز فراڈیا 420 سے سودا مت لینا. وہ سیمپل کچھ دکھاتا ہے، مال کچھ دیتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تم کو نفس نے 12 سیمپل دکھایا، گال کا اور بال کا اور آنکھوں کا. حسینوں کا گال اور بال اور آنکھیں دکھائی، سیمپل کیسا ہے یہ؟ اس کے بعد جب تم نے اس چکر میں اس کا سیمپل دیکھ لیا، اس کے بعد شیطان نے آخر میں تم کو کون سا سودا دیا؟ گندے مقامات، پیشاب پیخانے کے مقامات پر پہنچا دیا. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. کیا دکھایا کیا دیا؟ سوچو اس کو دوستو، عبرت کی بات ہے. آپ بتاؤ اگر شہوت نہ ہو، اس کی شکل حسین نہ ہو، تو کوئی خبیث شکل، بگڑی ہوئی شکل کے پیشاب پیخانے کے مقام کو طرف میلہ نہ کر سکتا ہے؟ تو معلوم شیطان کے لیے عورتیں جو ہیں یہ جال ہیں، حبائل الشیطان. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ شیطان کی جال یہی عورتیں ہیں، ان کو آگے کرتا ہے. تو جب شیطان گال اور کسی کی آنکھ اور بال دکھائے، بھاگو کہ یہ شیطان کا سیمپل ہے، خطرناک سیمپل. اگر نہیں بھاگو گے تو پھر گندے مقامات پر پہنچ کر رسوا اور ذلیل ہو جاؤ گے. اس لیے میں نے لندن میں یہ بیان کیا تھا کہ شیطان میمو کا گال اور تم کو بال دکھائے گا. اے دوستو انڈین گجراتیوں سن لو، ان کے پاپڑ کو مت کھانا ورنہ اتنے جھاپڑ پڑیں گے کہ سر پر ایک بال کھوپڑی پر نہ رہیں گے. کھوپڑی فارغ البال ہوتی ہے. تو میں نے کہا شیطان پہلے پل کرتا ہے. وہاں چونکہ ہر دروازے پر لکھا تھا پش اور پل. لندن کے تمام مدرسوں میں، دینی مدرسوں میں بھی انگریزی لکھا ہوا تھا، پل کھینچو، دروازے کو کھینچو ایسے، اور کہیں پش ادھر کھینچو، دھکا دو. تو میں نے کہا شیطان اپنے سیمپل سے آپ کو پل کرتا ہے، کھینچتا ہے، اس کے بعد پل پر چڑھا دیتا ہے، پھر پش کرتا ہے، دھکا دیتا ہے. پھر آپ چاروں خانے اپنی آبرو کے ساتھ اور اشراق و نوافل کے ساتھ اور وظیفوں کے ساتھ گندے مقامات پر. معلومی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے اور ان کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے. فرماتے ہیں کہ ہم تو ہرن کی شکار کے لیے چلے تھے. من بسیدے سوئے آہوئے من تافتم، میں چلا کس طرف چلا؟ تافتم سوئے من بسیدے سوئے آہوئے، ہرن کی طرف میں چلا. خیش را در سید خو کے یافتم، لیکن دیکھتا ہوں کہ جھاڑی سے ایک سور مجھے اپنے منہ میں چبا رہا. مجھے دعویٰ تھا کہ آج ہرن کا شکار کرنا ہے. اس ناز و کبر کا تماشا یہ دیکھتا ہوں کہ گئے تھے ہرن کی شکار کرنے. معروی فرماتے ہیں خیش را در سید خو کے یافتم. سوئے آہوئے بسیدی تافتم، سوئے آہوئے بسیدی تافتم،
میں نے ہرن کے شکار کے لیے دوڑ لگائی بندوق لے کر، اچانک ایک جنگلی سور نکلا، مجھے منہ میں چبا رہا ہے۔ بہت سے سالکین اللہ کی طرف دوڑے کہ میں اللہ کی محبت حاصل کر لوں، مگر شیطان و نفس نے ان کو ایسے خبیث اعمال میں مبتلا کر دیا کہ جنگلی سور کیا چیز ہے۔ مولانا رومی کو جزا دو کہ آج کتنے سالکین نفس دشمن جنگلی سور سے کم نہیں ہے۔ آج ان کو کس مقام کہاں کے لیے چلے تھے کہ اگر تقویٰ سے ہم لوگ رہتے تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جس کو ولی اللہ بننا ہو 4 نسخہ نوٹ کر لو، اس کے بغیر کوئی دنیا میں ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اور یہ علم حق تعالیٰ نے اختر کو نصیب فرمایا بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے۔ ہے سب قرآن پاک و حدیث پاک کا، لیکن اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں سے ایک عجیب انداز ہے، پرانا 1400 برس کا ہے وہی، مگر جام و مینا نئے دے دیتے ہیں موجودہ زمانے کے حال سے۔ جیسے پیالیاں بدل جائیں، چائے وہی ہے مگر پیالیاں شاندار آ جاتی ہیں تو چائے کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں، میرا شعر یہ ہے، نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں۔ اب سنیے، 4 جملہ نوٹ کر لو دوستو، اگر ولی اللہ بننا ہے، ورنہ موت ایک دن آئے گی، موت ایک دن آئے گی، اور محروم خباثت کی حالت میں موت آئے گی، یہ بھی یاد رکھو۔ اگر صدق دل سے توبہ نہ کیا، اور توبہ کے بعد بھی شکست سے توبہ نہ کیا، اور شکست سے توبہ کے بعد بھی اگر توبہ کر لیا تو بھی کام بن جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر سینکڑوں دفعے تم نے توبہ کر لیا پھر بھی آؤ اللہ کی طرف، مایوس مت ہو۔ نمبر 1، یہ میں کیا بتلا رہا ہوں کہ زندگی میں آپ ولی اللہ صاحب نسبت ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور موت بھی حالت ولایت و دوستی میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی آپ کی عزت کا عالم ہوگا، اور دنیا میں بھی ساری دنیا رومانٹک سے آپ بہتر سکون میں ہوں گے، کیونکہ نمک، لیلاؤں کا نمک اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کو میں نسخہ بتا رہا ہوں کہ خالق نمکیات لیلائے کائنات سے رابطہ کر لیجیے، جہاں سے سب حسینوں کو نمک ملتا ہے، ان کا نمک چکھ کر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق نمک سے رابطے پر سکون کا وعدہ ہے۔ بتاؤ بھائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو چین ملے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ لیلاؤں سے پاگل ہو گئے مجنوں صاحب، اور لوگ بدحواس پریشان کتنے پاگل ہو گئے، گدو بندر میں پڑ گئے، لیکن وہی نمکیات لیلائے کائنات کے ذکر سے جس نے پیدا کیا نمک ان کے چہروں پر، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہاں ہماری مخلوق پر فدا ہو رہے ہو، وہ تمہارے لیے مضر ہیں۔ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کا نمک، وہی تم کو منع کر رہا ہے، یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو، آپ ایمان والوں سے فرما دیں اے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ کتنے ہی حسین لڑکیاں ہوں، کراچی کی سڑک ہو یا لندن کی، نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا۔ یہ میرا افریقہ کا شعر ہے، نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا۔ آپ عقل کو اللہ نے دی ہے، عقل کو استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ ہمت کو دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ استعمال ہمت کے لیے 3 کام کر لو، خود ہمت کرو، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کرو کہ آپ نے گناہ سے بچنے کی جو ہمت بخشی ہے، من عن 4/4 پورا کا پورا اپنی راہ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے خدا، جو ہمت گناہ چھوڑنے کی آپ نے عطا فرمائی، ہم ہمت چوری سے پناہ چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نفس کو خبیث لذت انپورٹ کرنے کے لیے، درآمد کرنے کے لیے، استیراد کرنے کے لیے، اس ہمت کو ایسا نہ ہو کہ ہم استعمال ہی نہ کریں، یا کریں تو تھوڑی سی کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم درخواست کریں کیا کہ اے خدا، جو گناہ چھوڑنے کی آپ نے ہمت دی ہے اس کو پورا پورا استعمال کی توفیق دے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کی ہمت نہ دیتا تو تقویٰ فرض نہ کرتا۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ اگر خدا ہمیں گناہ چھوڑنے کی طاقت و ہمت نہ دیتا تو تقویٰ اور گناہ سے بچنا فرض ہی نہ کرتا، کیونکہ پھر اس وقت ظلم ہو جاتا، اور اللہ ظلم سے پاک۔ لہذا ہمت ہے اس کی استعمال کرنے کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے
کہ ہمیں ہمت کی چوری کی لعنتی زندگی سے نجات عطا فرمائیے. کب تک ہم